کتاب خراج میں روایت ہے، ایک دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اس بات پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ زبان عرب میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کوئی لفظ بن نہیں سکتا، اور کوئی بھی خطیب اپنے چھوٹے یا بڑے خطبے میں اس حرف کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا۔ طویل تبصرے کے بعد سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ الف وہ واحد حرف ہے جس کے بغیر عربی زبان میں کوئی جملہ بن نہیں سکتا۔ امام علی علیہ السلام وہیں موجود تھے تو آپ ممبر پر تشریف لائے۔ اتنے میں ایک شخص کہنے لگا، یا علی، عربی زبان میں الف سے لے کے یہ تک سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ امام علی علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف الف ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ایسا ممکن ہے کہ آپ میرے لیے ایسا خطبہ لکھے جس میں الف نہ آئے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لکھنے کو چھوڑ، سننا شروع کر، میں ابھی ایسا خطبہ دوں گا جس میں الف نہیں آئے گا۔ ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں جس کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ آج تک دنیا پریشان ہے۔ مولا نے فی البدی ایسی دعائیں کہی ہیں، ایسے خطبے دیے ہیں کہ جن کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ان کی تشریح کرنے کے لیے، شرح لکھنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے کہیں برس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام سے نیچے اور تمام مخلوقات کے کلام سے بالاتر کلام کا نام نہج البلاغہ ہے۔ مولا نے فی البدی ایسا جلیل خطبہ دیا جس میں کسی بھی لفظ میں الف کا استعمال نہیں ہوا۔ اس خطبے کا اردو ترجمہ بھی بغیر الف کے ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو سن، حمد ہے با حضور معبود برحق، وہ ہستی کہ جس کے کرم و جودت میں عظمت ہے، جس کی نعمتوں میں مختلف رنگ ہے، جس کے غضب پر رحمت کو فوقیت ہے، وہ کہ جس کے کلمے کی تکمیل ہوئی، وہ کہ جس کی معیشت کی حکومت ہے، وہ ہستی کہ جس کی حجت بلیغ ہے۔ یہ حمد و تسبیح ویسے شخص کی طرف سے ہے جو ربوبیت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جو عبودیت میں منکسر ہے، جو ہر منکر سے منکر ہے، جو عقیدہ توحید میں متفرد ہے، کہ جس نے ہمیشہ سرنشت سے پہلے بخشش کی طلب کی، برحوض محشر جب بیوی بچے سبھی رخ پھیر لیں گے، تب میری نظر بس کریم کے کرم پر ہوگی۔ میرے رب کریم، مجھے تیرے حضور سے ہی مدد کی طلب بھی ہے، تجھ ہی سے رشد و رہبری کے لیے ملتمس ہوں۔ عقیدہ بھی تجھ پر ہے، محور توکل بھی تو ہی ہے۔ میرے یہ سبھی دعوے بس یوں ہی نہیں، کیونکہ میں شہید بر منزل شہود ہوں، پس خلوص سے لبریز مومن کی مثل مجھے تیری تفرید پر یقین ہے۔ یہ دعوی توحید تشکیک سے بری مومن کے دعوے کی طرح ہے۔ تیری حکومت میں کوئی شریک نہیں، نہ صنعت میں، بلکہ وحدت کی بلندی تو وہ ہے کہ کسی مشیر و وزیر تک کی ضرورت نہیں۔ وہ سمدیت کہ جسے نہ ضرورت معین و نصیر ہے، نہ کوئی طلب مدد و نظیر ہے، جس نے علم ہوتے ہوئے بھی مخلوق کے عیوب پردوں میں منفی رکھے۔ علم وہ کہ ہر خفی شے درجہ ظہور پر ہے، حکومت وہ کہ ہر ممکن وجود مغلوب ہے، مگر لغزش کے لیے بخشش ہمہ وقت موجود ہے، جس کے فیصلے عدل، تکرم و تفضل پر مبنی ہے۔
وہ لم یزل ولن یزول ہے، یعنی وہی مقدم ہے، وہی مؤخر ہے، کوئی شے بھی جس کی مثل نہیں بن سکتی۔ وہ قدیم ہر موجود سے پہلے ہے، جس کی ربوبیت معزز ہے، جس کی تمکنت میں عزت ہے، جس کی بلندیوں میں تقدس ہے، جس کے الوہ ہستی میں تکبر ہے، وہ کہ جس پر کوئی نظر محیط نہیں ہو سکتی، وہ جو قوی ہے، محفوظ ہے، بصیر و سمیع ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ وہ ہستی کہ جس کی توصیف و وصف مخلوق کو عجز پر مجبور کر دے، وہ ہستی کہ جس کی نعت گوئی ممکن ہی نہیں، کہ وہ جس کے بعد ممتنع تقرب نہیں، نہ ہی قربت میں بعد کی نفی، وہ رب رحیم و کریم جو مدعی کے لیے ہمیشہ مجیب و رزق کنندہ ہے، وہ کہ جس کے لطف خفی ہیں مگر گرفت قوی، رحم وسیع ہیں مگر عقوبت کرب سے بھری، جس کی رحمت میرے لیے خلد برین و جنت ہے، جس کے غضب میرے لیے پر درد جہنم، میں شہید ہوں بے صد محمدیہ پر۔ وہ محمد جو مخلص ترین عبد ہے، جو نبی بھی ہے، رسول بھی، مصطفیٰ بھی، مجتبیٰ بھی، جو خلیل بھی، حبیب بھی۔ محمد مصطفیٰ کی بعثت رب جلیل نے بہترین وقت و برمحل دور فطرت میں کی، یوں رسول رؤوف الرحیم بندوں پر سبب رحمت بنے، پھر یہی حضرت وسیلہ ختم نبوت بنے۔ نبی کریم کے ذریعے حق نے مخلوق پر حجت پوری کی۔ حضور رنج و تکلیف سہتے مگر واعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے، ہر مومن کے لیے رؤوف و رحیم بنے رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ حضور رحیم تھے، سخی بھی تھے، رضی بھی، ولی بھی تھے، ذکی بھی۔ حضور کی مقدس ہستی پر رب غفور و رحیم کی طرف سے نزول رحمت و تسلیم بھی ہو، تعظیم و کرم و برکت بھی۔ بے شک وہی قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ رب لم یزل کی طرف سے میری وصیحت ہے، خود میرے نفس کے لیے، پھر ہر موجود کے لیے بھی۔ سنو یہ ذکر سنت رسول ہے۔ وہ مسکن ڈھونڈو جس میں قلوب مطمئن ہوتے ہیں، وہ خشیت طلب کرو جس سے گریہ ممکن ہو، وہ تقوی رکھو جو سبب بخشش ہو، لیکن ذہن نشین رہے کہ یہ سب مصیبت کے دن سے پہلے کر لو، کیونکہ تب وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کی نیکیوں میں وزن ہے، نہ کہ وہ لوگ کہ جن کی پشتیں بدی سے لدی ہوئی ہیں۔ رب جلیل سے کچھ طلب کرو تو نفس کو ذلیل کر کے طلب کرو، لوگو شکر کرو تو خضوع سے کرو، توبہ کرو تو خشوع سے کرو، کمتر ہو کے طلب کرو، شرمندگی سے طلب کرو، فقیروں کی طرح طلب کرو۔ سنو مرض سے پہلے صحت کو، ضعیفی سے قبل عمر نو خیز کو، غربت سے قبل دولت کو، مصروفیت سے قبل فرصت کو، سفر سے قبل حضر کو، یعنی موت سے قبل زندگی کو ہر شخص غنیمت سمجھے، ذہن نشین رہے۔ وہ وقت جب تم کمزور ہوگے، بوڑھے ہوگے، کسی مرض میں پڑے ہوگے، سن رسیدہ کر دیے گئے ہوگے، کہ جب طبیب مرض جھیلتے ہوئے ضعیف سے معذرت کر لیں گے، تیرے دوست بھی رخ پھیر لیں گے، عمر ڈھل چکی ہوگی، عقل کمزور پڑ رہی ہوگی، حتیٰ کہ تجھے خبر ہوگی کہ کچھ پل میں زندگی ختم ہونے کو ہے۔ مزمحل بدن پر نزا کی شدت ہے، قریبی بھی موجود ہیں تو غیر بھی پہنچ گئے،
چشم میں منظر منجمد ہو گئے ہیں، نظر کی سنگت چھوٹ گئی ہے، جبیں پسینے سے تر ہے، حتیٰ کہ گردن ڈھلک چکی ہے، سسکی سکوت میں بدل گئی ہے، نفس خود پہ نوحہ گر ہے، بیوی رو رہی ہے تو لہت خود رہی ہے، بچوں پر یتیمی کے لمحے ہیں، دوست بچھڑ گئے، قبیلہ بھی رخ پھیرے ہوئے ہے، نہ چشم دیدن میں روشنی رہی، نہ گوشے شنندن میں کوئی سود، دست و پیر سیدھے کر دیے گئے، جسم پر کپڑے تک نہ چھوڑے گئے، میت غسل کے لیے بھیج کے در بند کر دیے گئے، خشک ہونے کے بعد تختے پر موجود بدن کفن میں لپٹنے کو ہے، تھوڑی بند چکی ہے، کفنی پہن لی، پگڑی بھی بند گئی، صندوق میں لیٹ چکے، میت کندھوں پہ سفر کرتی ہوئی شہر قبور میں مدفن کے لیے رکھ دی گئی، پھر وہ تکبیر کہی گئی جس میں سجود نہیں ہوتے، تیرے رفیق رب جلیل سے تیرے لیے مغفرت طلب کریں گے، حتیٰ کہ تیری میت خوبصورت گھروں سجے کمروں سے نکل کر کھدی ہوئی تنگ قبر میں پہنچ گئی، پھر طے بطے سنگ بستہ سلے چنی گئی، جس کی چھت پتھروں سے بنی ہے، جس پہ گڑھے سے نکلی ہوئی مٹی پڑی ہے، قبر میں ریت بھر دی گئی ہے، دوست حلقۂ لحد کو پختہ کرنے لگے، پھر ذہنوں سے یہ لمحے بھی محو ہو گئے، تجھے تیرے ورثہ بھی وہی چھوڑ دیں گے جو کبھی تیرے ہمدم تھے، ہم مشرف تھے، ہم درد تھے، دوست بدل گئے، تیری میت قبر کی سپردگی میں ہے، جو وحشتوں کی مرہون منت رہے گی، جس میں حبس وحدت کی وہ شدت ہوگی کہ مبلوس قبر بدن میں گھلنے لگے، سر میں مغز پگھلنے لگے، گوشت سڑنے لگے، لہو خشک ہونے لگے، حتیٰ کہ ہڈی ریزہ ریزہ بکھرنے لگے، یوم محشر تک یہی مقدور ہے، مگر جب سور پھونکنے سے زندگی لوٹے گی تو مخلوق قبر سے نکل کر فرش محشر پہ پیش ہوگی، قبروں کے منہ کھل چکے ہوں گے، دلوں میں بھید پوشیدہ نہ رہیں گے، سبھی نبی سبھی صدیق و شہید موجود ہوں گے، فیصلے رب قدیر و خبیر و بصیر کے دست قدرت میں ہوں گے، کتنے بین دم توڑنے لگیں گے، پرہول منظر دیکھ کتنی حسرتیں گھٹ کے مرنے لگیں گی، یہ پیشی رب جلیل و جمیل کے حضور ہوگی، جسے ہر چھوٹے بڑے کے کبیرہ و صغیرہ معلوم ہے، یہ وہ سخت گھڑی ہوگی کہ جس میں مخلوق پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، تنفس میں گھٹن ہوگی، مگر نوحہ گر محروم رحم رہیں گے، چیخیں ابس ہوں گی، عذر قبول نہ ہوں گے، تیرے کرتوت منکشف ہوں گے، دفتر عمل کھلیں گے تو سبھی دیکھیں گے، چشم نظروں کے برعکس بولے گی، ظلم کے فعل پر دست عمل خود مرثبت کریں گے، جرم میں پیش قدمی پر خود پیر ثبوت دیں گے، فروج شہوتوں کی قصہ گوئی کریں گی، جلد لمس کی خبر دے گی، گردن میں توق لٹک رہے ہوں گے، تم ہتھکڑیوں میں دستے بند ہوں گے، پھر تمہیں فرشتے سوہے جہنم گھسیٹیں گے، یہ کشمکش بہت کبیدہ و رنجیدہ کرے گی، کیونکہ جہنم میں غضب و قہر ہے، مگر پینے کے لیے کھولتے ہوئے مشروب، چہرے جلس رہے ہوں گے، چمڑے پگھل رہے ہوں گے، فرشتے گرم لوہے کے کوڑوں سے مزید زخم دیں گے، چمڑی جلس گئی تو نئی جلد سے بدل دیں گے، وہ بین کریں گے، مگر جہنم کے دروگے رخ پھیر لیں گے، وہ چیخیں گے لیکن یہ توجہ نہ دیں گے، نہ ختم ہوتی زندگی
ہمیشہ شرمندگی میں گزرے گی۔ بس ہم رب کریم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برے رستے سے محفوظ رکھے۔ ہمیں مغفرت کے لیے ویسے فرد کی طرح جستجو کرنی ہے جسے بخشش میسر ہو چکی ہو۔ میری عرض کے لیے وہی ولی و مستجیب ہے، میرے مطلوب کے لیے وہی منجی و مجیب ہے۔ جو لوگ رب جلیل کی تعظیم سے محفوظ رہے وہ کریم کی عزت کے صدقے جنت میں ہوں گے۔ جس جگہ کی زندگی میں ہمیشگی ہے، جس جگہ مضبوط محل ہیں، جس جگہ حورین کی زوجیت نصیب ہوگی، جنت کے 9 عمر لڑکے ہر وقت گھر رہیں گے۔ جس جگہ کبھی میں کے دور چلیں گے تو کبھی مسکن قدوسیت میں سکونت ہوگی، کبھی نعمتوں میں کروٹیں لیں گے تو کبھی تسنیم سے سیر ہوں گے۔ وہ لوگ چشمہ سبیل کے گھونٹ پئیں گے کہ جس میں زنجیل کی مہک ہے، حتیٰ کہ یہ میں مشک و عنبر کی مہروں میں سربند پیش ہوگی۔ یہ سب وقتی و چند روزہ نہیں بلکہ سب مسرتیں ہمیشگی رکھتی ہیں۔ سرسبز چمن کے بیچ تم وہ میں پیو گے جس میں نہ خشکی ہے نہ بھوجل پن۔ یہ مرتبے مومنین کے ہیں کہ جن کے دلوں میں رب جلیل کی خشیت ہے، جو معصیت سے خود کو روکے ہوئے ہے۔ غضب صرف منکرین کے لیے ہے جو سرکشی میں جٹے ہوئے معیشت سے جگڑ رہے ہیں۔ یہ حتمی فیصلے ہیں، یہ عدل پر مبنی حکم ہے۔ لوگو، یہ حقیقت کے قصے ہیں، یہ منصوص واعظ و نصیحت ہے۔ یہی حکیم و حمید رب کی تنزیل ہے جو قدوسی روح کے وسیلے حق کی طرف سے قلب رسول میں محفوظ ہوئی۔ وہ رسول جو مہدی و رشید ہیں، رب جلیل کے مکرم و نیک بندے ہیں۔ ہر نبی و ملک کے بے حد درود رسول پر حق پر مجھے ہر عدو لعین و رجیم کے شر سے حفظ رب عالین کی طلب ہے۔ مومنو، گریا ہو تو رب کریم کے لیے گریا ہو، کچھ عرض کرو تو رب رحیم کے حضور عرض کرو۔ ہر مربوب ہم سب کے لیے با حضور رب غفور مغفرت طلب کرے کہ ہمیں بس وہ بہت ہے، بس وہ بہت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات اتر کر یہ آواز دیتا ہے، اے 20 سال والو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، جد و جہد کرو۔ اے 30 سال والو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اے 40 سال والو، تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کی؟ اے 50 سال والو، تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اے 60 سال والو، یہ ایسی کھیتی ہے کہ جس کے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ اے 70 سال والو، تمہیں پکارا گیا ہے، بس تم لبیک کہو۔ اے 80 سال والو، تمہارے پاس قیامت آ گئی اور تم غافل پڑے ہو۔ قبر پر جانے کے لیے رسول خدا کا حکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے مردوں کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، ان کے لیے رحمت طلب کرو اور ان پر سلام بھیجو، کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے عبرت کا باعث ہے۔ بغیر حساب کے دوزخ میں جانے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 اشخاص بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے۔ وہ شخص جس کے سر کے سیال بالوں میں سفید بال آ چکے ہوں اور وہ زنا کرے، وہ شخص جو والدین کا آنکھ ہو، اور وہ شخص جو شراب پیتا ہو۔ قبر کا ساتھی
اللہ کے رسول نے فرمایا میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلی جاتی ہیں، اس کی اولاد، مال اور اعمال۔ قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال واپس ہوتے ہیں اور اعمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کا ایک دروازہ مغرب کی طرف ہے جس کی مسافت 70 سال کی ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ پروردگار کی نشانیاں شروع ہو جائیں، یعنی مغرب سے سورج نکلنے لگے۔ سونے سے پہلے چند باتوں پر غور کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا ہے، اور جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس روز تم نے کون سی چیزیں کن راستوں سے حاصل کی ہیں، اور ہر حال میں توجہ کرو کہ موت تم کو اٹھا لے جائے گی، اور اس کے بعد سرائے محشر میں اپنے کردار کا حساب دو گے۔ مرنے کے بعد ثواب جاریہ والے کام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد 3 چیزوں کے علاوہ کوئی عمل انسان کے پیچھے نہیں آتا۔ پہلا، وہ صدقہ جس کو اپنی زندگی میں خدا کی توفیق سے جاری کر گیا تھا وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہا۔ دوسرا، وہ نیک کام جو چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد بھی باقی رہے۔ تیسرا، وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ آخرت میں پہچان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے سے متعارف ہوتے ہیں اور آخرت میں اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔